اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے انسانوں کے اوپر، ما یاتیہم، نہیں آئی ان کے کوئی پاس کوئی نبی مگر یہ تھے اس کا وہ مذاق اڑانے والے۔ جب بھی ان کے پاس کام کی بات آئی، جب بھی ان کے پاس اللہ رسول کا پیغام آیا، انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے اپنے اس رب کو؟ کس رب کو؟ رب کو جاننے کا سب سے آسان طریقہ اس کائنات کو دیکھنا۔ یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعلق، وہ آیاتن، اور دیکھیں غور کریں، اور نشانی ہیں لہم لیے ان کے الارض، زمین، اور یہ زمین بھی نشانی ہے اس کے لیے۔ کون سی زمین؟ المیتۃ، مردہ، اور ان کے لیے مردہ زمین نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ زندگی اور موت کی مثال اس دنیا میں کیسے ہے؟ فرمایا کبھی شہر سے باہر گئے ہو؟ فرمایا ہاں جاتا ہوں۔ اچھا تو پھر کیا کبھی کوئی چٹھیل میدان دیکھا ہے جہاں پہ خاک اڑ رہی ہو، دھول اڑ رہی ہو؟ فرمایا ہاں دیکھتا ہوں۔ کبھی دوبارہ گزرے ہو اس کے اوپر؟ ہاں، پھر وہاں پہ سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح موت جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ بدل دی جائے گی کہ مر جاؤ گے، اس کے بعد اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اور پھر تم دوبارہ جی اٹھو گے۔ کہ ایک زمین جس کے اوپر جو ہے وہ دھول اڑ رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور نشانی ہے ان کے لیے زمین مردہ، احییناہا، احییناہا، ہم نے زندہ کرتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں اس کو۔ احییناہا، اس نے زندہ کیا، نا متکلم ہم کے لیے، ہا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ وہ اخرجنا، اور نکالتے ہیں ہم، منہا، اس سے، حبن، حبن کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو، غلہ، نکالتے ہیں غلہ، فمنہ یاکلون، پھر وہ تم کھاتے ہو۔ کیا یہ تم کوئی اور کر سکتا ہے؟ خالق الحب والنوا، وہ گٹھلی اور دانے کا مالک ہے۔ فالق الاسبا، وہ صبح کا نمودار کرنے والا ہے۔ کیا اس گٹھلی کو کوئی اور پھاڑ کے اس میں سے کمپل، اس میں سے شاخ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا کوئی بھی۔ تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور نکالے ہم نے اس میں سے پھر غلے جو وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، فِيهَا، اس میں، جَنَّاتٍ، باغات، مِن نَخِيلٍ، کھجوروں کے، وَعَنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا، اور جاری کیے ہم نے، فِيهَا، اس میں، مِنَ الْعُيُونِ، چشمے۔ یہ جو نہریں ہیں یہ چشمے ہیں۔ جو ہمارے ہاں نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں کتنا کچھ پانی کا کیسا نظام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں پہ نہریں نہیں ہوتی وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو بارانی کی، اس کے اوپر باران رحمت برستی ہے، رحمت برس کے جو ہے اس میں سے زمین ہوتی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ اس مردہ زمین کو زندہ کرے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے؟ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ جب مر گئے، کھوکھلی ہڈیاں ہو گئیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو ایسے ہی زندہ ہوں گے جیسے کہ ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش سے جو ہے وہ رحمت کی بارش ہوگی، اور پھر جس طرح وہ زمین سے جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، کھمبیاں اگتی ہیں، ویسے اگیں گے، اور اگ کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے۔ کس لیے اگاتا ہے اللہ؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھاؤ تم اس کے پھل، اس کی پیداوار تم کھاؤ اس کو۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ان کے، یہاں پہ ماں جو ہے وہ اس کو ہم نافیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے اس کا مفہوم جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، کیا تم کر سکتے ہو ایسے؟ افلا یشکرون، کیا پس پھر تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اگر ہم اس کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ محنت انسان کی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ وہ زمین کو کھودتا ہے، زمین میں بیج بوتا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ کہ گوڈی کرتا ہے، اس میں پانی لگاتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے، جب فصل بن جاتی ہے اس فصل کو کاٹتا ہے، پھر اس گندم سے جو ہے وہ آٹا بناتا ہے، آٹے سے پھر جو ہے وہ میدا نکالتا ہے، میدا نکال کے پھر اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بناتا ہے۔ اور جو کچھ تم نے بنایا تم نے بھی کر لیا کچھ، افلا یشکرون، تم پھر بھی شکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ زمین سے تمہیں غلہ نکال کے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے تمہاری محنت کو جو ہے وہ بارآور کیا، اس کو ثمر دیا، پھر بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ مارکر دوسرا دے دیجیے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، وہ جس نے، اس لفظ کو جو ہے وہ علیحدہ کیجئے،
پاک ہے وہ ذات خلق الازواج جس نے بنائے جوڑے. یہاں پہ قانون تزویج آ جاتا ہے، ازواج کا قانون، کہ کوئی چیز اس دنیا میں جو ہے وہ قہری نہیں ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جوڑا بنایا ہے. اگر ہم دیکھیں، نر کو مادہ ہے، دن کو رات ہے، سورج کو روشنی ہے، سورج کو جو ہے وہ چاند ہے، روشنی کو دھوپ ہے، موت کو حیات ہے. اسی طرح یہ زندگی ہے تو اس زندگی کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اس آخرت کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قہری نہیں بنائی. یہ درخت جو ہیں ان کے جوڑے ہیں، یہ پھل ہیں ان کے جوڑے ہیں، پھول ہیں ان کے جوڑے ہیں. ہمیں نہیں اس کے بارے میں شعور. آج تو سائنسدان بھی کہتے ہیں، جیسے ایک خاتون تھی، دیکھا اس نے، ایک شخص نے، کہ ایک پودا علیحدہ پڑا ہوا اور وہ جا رہا ہے. تو اس کی بیوی نے اس کو اٹھایا دوسرے پودوں کے، اس نے کہا اس میں کھاد شاد ڈالو. تم کیا کر رہی ہو وہاں سے اٹھا کے؟ نہیں، کہتی یہ کیلا ہے، یہ اس لیے مرجھا رہا ہے، یہ اپنے جوڑوں کے پاس رہے گا، اپنے دوسرے پودوں کے ساتھ رہے گا تو یہ کھل اٹھے گا. تو اللہ نے ہر چیز کے جوڑے جو ہیں وہ بنا دیے، سوائے سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اس کا مماثلت والا کوئی نہیں ہے. جوڑا کس کے ساتھ بنتا ہے؟ جس کے ساتھ کسی چیز کی مماثلت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جوڑا جو ہے وہ آپ کسی ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ بنا دیں. تو اللہ کے تو مماثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے تو برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں ایک ہے. تو یہاں پہ پہلے اسی لیے لفظ لایا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات خلق الازواج جس نے بنائے جوڑے، کلھا سب کے سب، مما اس میں سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم زمین میں سے جو اگتی ہیں چیزیں ان کے بھی جوڑے، ومن انفسہم تمہارے اپنے بھی جوڑے، ومما لا یعلمون اور اس میں سے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. آج بھی سائنس آپ کی جتنے بھی جو ہے وہ ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، نہیں بتا سکتے کتنی مخلوقات ہیں. یہ جو کہا گیا نا ومما لا یعلمون، اور اس میں سے جو تمہیں نہیں پتا، ایسی چیزیں ہیں. ہر دفعہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہیں کہ اچھا یہ بھی ہے. اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تعارف وآیات لہم اللیل، اور نشانی ہے لیے ان کے رات. نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں ہم اس میں سے دن کو. دیکھیے جب بھی قرآن میں ذکر آیا ہے رات اور دن کا، پہلے رات کا ذکر آیا. یہ دنیا، یہ سب کچھ، یہ کائنات تاریخ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اس میں سے جو ہے وہ دن نکالا ہے. اگر سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کو پیدا نہ فرماتے تو نہ تو یہاں پہ کوئی چیز اگ سکتی، نہ یہاں پہ کوئی زندگی جو ہے وہ رہ سکتی. ہر چیز جو ہے وہ ٹھٹھر کر جو ہے وہ مر جاتی سردی سے. تو ہم اس میں سے رات میں سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں. نسلخ منہ النہار، جب ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، وَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ تب وہ اندھیروں میں پڑے جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور اسی طرح سورج وہ چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنے مقررہ راستے کے اوپر. اب یہ مقررہ راستے کے اوپر ہم سائنس آج تو یہ کہہ رہی ہے کہ سورج ایک بہت بڑا سیارہ ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ سورج جو ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا. اس کے 364 یا 365 دن اگر ایک سال کے ہیں، اتنے اس کے مشرق ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے، گرمیوں میں سورج ہمیں یہاں پہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، سردیوں میں سورج ہمیں یہاں پہ نکلتا نظر آ رہا ہوتا ہے. غروب کرتے ہیں تو گرمیوں میں یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے، سردیوں میں یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے. اس کے مشرق بھی الگ ہیں، اس کے مغرب بھی الگ ہیں. وہ ہم نے سورہ سبا میں پڑھا تھا کہ وہ جو قوم سورج پرست تھی، اس قوم نے اپنے محل میں 365 سوراخ بنا رکھے تھے تاکہ ہر نکلتے دن کے سورج کو جو ہے وہ سجدہ کریں. تو یہ سورج کا ایک نہیں ہے. کون ہے اس طاقت کے پیچھے جس نے سورج کو جو ہے وہ اپنے کام پہ لگا رکھا ہے؟ کبھی سورج نے یہ سوچا کہ آج چلے میں رات کو 12 بجے نکل جاؤں، یا آج میرا دل نہیں کر رہا آج میں نہ نکلوں؟ کس نے ڈیوٹی اس کی لگا رکھی ہے؟ والشمس تجری، اور سورج جاری ہے، لمستقر لہا اپنے مقررہ راستے کے اوپر. یہ مقررہ راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے معین کر دیا ہے، جو ڈٹرمن کر دیا ہے کہ تم نے یہ چلنا ہے. دیکھیے انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. صرف انسان ہے جس کو اللہ نے شعور دیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو شعور دے کے اس کے اوپر میں نبی بھی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھی بھیجی. اللہ انگلی پکڑ کے اس راستے پہ چلانا چاہتا ہے کہ اگر یہ میری قوم نافرمانی کا عنصر رکھنے کے باوجود نافرمانی نہیں کرے گی تو پھر میں اس کو وہ دوں گا جو کسی اور کو نہیں دیا میں نے. اور سورج چلتا ہے لیے اپنے، اس میں نافرمانی نہیں ہے، وہ ڈس اوبیڈینس نہیں ہے، وہ نہیں نہ کر سکتا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، جان تو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟
تو عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ فرمایا یہ جاتا ہے اور جا کے مغرب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش تلے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت مرحمہ فرما دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اجازت نہیں ملے گی اور کہا جائے گا جا لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، اور وہ روز قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی جو ہے وہ نیکی اس دن کی قبول نہیں ہوگی، کوئی اس وقت کی دعا قبول نہیں ہوگی، ایمان لانا جو ہے وہ بے سود ہوگا اس دن۔ تو یہاں پہ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے نکلتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے لگے۔ وہ یہی کہا تھا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ کس میں ہمت ہے اس کو؟ مستقر لہا، وہ نکلتا ہے اپنے مقررہ راست کے اوپر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس غالب علم والے کا، وہ علم والا جس کا علم ازل سے ابد تک کا علم ہے، وہ جو غالب ہے، جو طاقتور ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ دیکھیے کیا کہا گیا، اس دن زمین سکیڑ دی جائے گی، آسمان اس کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کیسے لپٹے ہوئے ہوں گے؟ کبھی ہم نے غور کیا جس طرح ایک بچہ ایک گیند اپنے ہاتھ میں گھماتا پھرتا ہے نا، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کے پھرتا ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو لپیٹا جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی۔ یہ ہے اس غالب علم والے کا مقرر کیا ہوا۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کر دی ہم نے اس کی منازلہ، منزلیں۔ سورج جب نکلتا ہے تو سورج ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، اسی سائز میں نکلتا ہے، اسی سائز میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ چاند ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے نکلنے کی جو منزلیں الگ ہیں، چاند مغرب کی طرف نکلتا ہے اور بالکل ایک پتلی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد مغرب سے آہستہ آہستہ اگلے دن وہ ہٹ جاتا ہے، اس کا سائز موٹا ہو جاتا ہے۔ پہلے دن جب نکلتا ہے اس کو ہم ہلال کہتے ہیں، 7 دن میں وہ اپنا آدھا چاند ہوتا ہے، ہمارے سر کے اوپر طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ 14 دن کے بعد اس کے طلوع ہونے کی جگہ مشرق ہوتی ہے۔ کس نے اس کی مقرر کر دی؟ یہ سفر کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ سفر کرتا ہے، اور پھر لٹرلی آپ 27-28 کا چاند کبھی دیکھیے گا، یہ پتہ نہیں، یہ میری فیلنگ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چاند پورا فاصلہ طے کر کے تھک سا گیا ہو، ادھر سے جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے تھک نہیں جاتا انسان ایک پورا مکمل کر کے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہم جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر مہینے کو نیا چاند نکلتا ہے، ایک چھوٹے سے جو ہے وہ بچے کی طرح بڑھتا جو ہے وہ اپنی نوعمری کو پہنچتا ہے، اپنی پیک جوانی کو پہنچتا ہے، جس کو ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی واپسی جو ہے وہ دیکھیں یوں نکلتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، پیک ہوتی ہے اس کی یہاں پہ، پھر وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور واپسی کا سفر شروع ہو کے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پہ، کہاں سے؟ جہاں سے نکلا تھا وہیں ختم ہو گیا۔ تو جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں ویسے ہی مٹی میں ہمیں جانا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاند کی جس نے منزلیں مقرر کر دی، جو چاند کو پیدا کرتا ہے، ہمیں بھی ایک دن اٹھا کھڑا کرے گا، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، ایک سوکھی ہوئی شاخ کی مانند، ایک ٹہنی، کھجور کی ٹہنی کی مانند جو پرانی ہوتی ہے، جو سوکھ جاتی ہے، جس میں کچھ دم خم نہیں رہتا، ویسے کا ویسے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ینبغی، نہیں ہے سورج کے لائق، لہا ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ کبھی سورج تو ایک بہت بڑا سیارہ ہے، کبھی اس نے کہا کہ اچھا چاند کے اوپر میں حکومت کروں، چاند رات کو 12 بجے نکلا ہوا اور اس وقت میں بھی جو ہے وہ جا کے نکل جاؤں، میں بھی نکلوں اس وقت۔ سورج کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج اس کو جو ہے وہ جا کے پکڑ سکے۔ لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہیں ہے سورج کے لائق کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل السابق النہار، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن سے، کہ آج جو ہے وہ میں نے پہلے نکلنا ہے، آج میں نے دیر بعد نکلنا ہے۔ کبھی غور کریں کہ یہ کس نے نظام بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کے پیچھے کون ہے، کس کی پاور ہے جس کی بنا پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، کس نے ان کو کام پہ لگا رکھا ہے؟ وہی ہے جو اللہ ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہیں، اس کائنات کو دیکھ لو، اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہیں، اپنا جسم دیکھ لو، کیا تھے ہم، کیا ہمیں بنا دیا، اور کہاں پہ پھر جو ہے وہ ہم دوبارہ چلے گئے۔ اور پھر جس نے ایک دفعہ پیدا کر دیا ہے وہ ہر دفعہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جس نے ہر چیز کی ایک مقررہ مدت رکھ دی، اور وہ بھی ہے، وہ وہی ہے جو پھر اس چیز کی دوبارہ جو ہے وہ ان لمیٹڈ مدت بھی رکھ دے گا۔
عبدالآباد جو زندگیاں ہوں گی، وہ نئی زندگی جو شروع ہوگی، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی پھر۔ دیکھیے یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ اس کو اتنا کر دے، اس کو اتنا کر دے، اس کو بے حساب کر دے، انفینٹی میں لے جائے۔ یہ ہے وہ اللہ۔ اس اللہ کو تم بھول بیٹھے ہو، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہیں پالنے والا وہ ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہ ہے، تمہارے لیے پوری کائنات کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ساری کائنات تمہاری اوبیڈینس میں کام کر رہی ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا، اس کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور تم کس لیے بنائے گئے ہو؟ تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اس آخرت میں جو ہے وہ تمہارا مقام ہے، یہ دنیا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ مسافروں کی طرح آؤ، رہو اس راہ پہ جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے، چلو اسی زیادہ راہ کے ساتھ جو اس نے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل کا انتظار کرو۔ اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے، وہ تمہارا ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے جہاں سے پھر کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی سپیڈ سے تیر رہے ہیں، ایک نہیں کتنے، کہا جاتا ہے پتہ نہیں 7 ملین جو ہے وہ سیارے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں، واللہ عالم کتنی تعداد ہے ان کی، اور وہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے آگے بھاگے چلے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، مدار کی گردش کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ہم یہ تو دریافت کر لیتے ہیں یہ مریخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اتنے نوری سال سے، یہ ہمارے کیا سر ہیں، یہ اتنے نوری سال سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یہ لائٹ ایئرز اس کے اتنے ہیں۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، کون ان کو اس مقررہ مقام کے اوپر چلا رہا ہے، کون اس مدار میں ان کو جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، یہ نہیں ہم نے کبھی سوچا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کائنات یہ اللہ کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ لوگ کہتے ہیں رب دیکھنا ہے، اس کائنات کو دیکھ لو، تمہیں رب جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ یہی بات ان سے کہے گی، یا حسرتن علی العباد، بندوں کے اوپر افسوس ہے کہ بندے جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی ہدایتیں دینے والا آتا ہے، اس ہدایت والے کا وہ استہزاء اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے، اس کائنات کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہیں پہ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ رب کو پہچانیں گے تو رب کا ڈر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے گا۔ اگر ہم رب کو نہیں پہچانیں گے تو ڈر بھی اس کا ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم جو ہے وہ اللہ کو پہچان کے اس کے بندے بن جائیں۔ ہم جو ہے وہ دائیں بائیں کی حرکتیں، دائیں بائیں کے جو معبود ہم نے گڑھ رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں۔ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کے سامنے جو ہے وہ ہمارا سر جو ہے وہ جھکے، اسی کے سامنے ہمارا ہاتھ پھیلے، اور اسی کی محتاجی میں جو ہے وہ ہم رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔